بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں دعا کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور کچھ دعائیں تو ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتے ہیں۔ ہم سب میں سے تقریباً سب نے یہ بچپن ہی سے سن رکھا ہوگا کہ ایسی دعا بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کو ہلا سکتی ہے۔ تو آج ہم مکمل دلائل کے ساتھ قرآن و احادیث مبارکہ کی روشنی کے ساتھ جانیں گے کہ وہ دعا کون سی ہے، کیونکہ دین صرف خیالی یا پھر سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو آج ہم اس موضوع کو تفصیل سے جانیں گے۔ سب سے پہلے قرآن و احادیث پاک کی روشنی میں جان لیتے ہیں کہ دعا مومن کے لیے کتنی ضروری ہے اور کتنی فضیلت کی حامل ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ اس کے ذریعے مومن اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دعا محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ اللہ پر ایمان، اس کی قدرت پر یقین اور اس سے تعلق کی علامت ہے۔ قرآن و حدیث میں دعا کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، جو مومن کی زندگی میں ایک لازمی عمل ہے۔ نمبر 1، دعا کی فضیلت قرآن کریم کی روشنی میں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ دعا محض ایک اختیار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جو دعا نہیں کرتا وہ اللہ کے حکم سے غفلت برتتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ عز و جل اپنے بندوں کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، یعنی جب وہ مجھے دعا کرتا ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتے اور قبول فرماتے ہیں، اور وہ بندے سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ نمبر 3، دعا مشکلات کو دور کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب اسے پکارتا ہے اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی بندہ مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ نمبر 2، حدیث مبارکہ میں دعا کی فضیلت۔ دعا عبادت کی روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ یہ حدیث پاک دعا کی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ دعا محض ایک عمل نہیں بلکہ عبادت کا خلاصہ ہے۔ نمبر 2، دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے۔ یہ حدیث پاک دعا کی طاقت کو واضح کرتی ہے کہ اگرچہ ہر چیز اللہ کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، لیکن دعا کی برکت سے حالات بدل سکتے ہیں۔ نمبر 3، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دعا مومن کی زندگی میں ایک مضبوط سہارا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی فراہم کرتا ہے۔ دعا اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ عز و جل سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ دعا کرنا نہ صرف فائدہ مند ہے، بلکہ جو دعا نہیں کرتا وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، دعا کے قبول ہونے کے خاص اوقات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے خاص اوقات بیان فرمائے ہیں جن میں دعا کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے، جیسے رات کے آخری حصے میں، اذان اور اقامت کے درمیان، جمعہ کے دن خاص گھڑی میں،
رمضان المبارک میں افطار کے وقت یعنی جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں، اور نمبر 5 بارش کے وقت جب بارش ہو رہی ہو اور دعا کی جائے۔ نمبر 6 مظلوم کی دعا، کہ جس پر ظلم کیا جائے جب اس کے سینے سے دعا نکلتی ہے، آہ نکلتی ہے۔ نمبر 7 والدین کی دعا اولاد کے حق میں، دعا کے ذریعے مومن کی پہچان۔ دعا کرنے والا ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ دعا بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ دعا نا امیدی کو ختم کر کے امید پیدا کرتی ہے۔ دعا سے مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو اللہ سے دعا کرتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے۔ دعا کے فائدے۔ دعا مومن کی پہچان ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ دعا مشکلات اور مصیبتوں کو دور کرتی ہے۔ دعا دل کو سکون اور روح کو طاقت دیتی ہے۔ دعا تقدیر میں بہتری لا سکتی ہے۔ دعا گناہوں کی معافی اور بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا صرف ایک رسمی عمل نہیں بلکہ ایک مومن کی زندگی کا لازمی جز ہے۔ یہ اللہ کی عبادت ہے، اس کی قربت کا ذریعہ ہے اور مشکلات میں سب سے بڑا سہارا ہے۔ جو شخص اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، اس لیے ہمیں ہر حال میں دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا سکتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں جن دعاؤں کی ترغیب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، وہ مسنون دعائیں جن کی ترغیب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دعاؤں کی تعلیم دی جو مختلف مواقع پر پڑھی جاتی ہیں۔ یہ دعائیں بندے اور اللہ کے درمیان مضبوط تعلق پیدا کرتی ہیں اور زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ذیل وہ مسنون دعائیں ذکر کی جا رہی ہیں جن کی ترغیب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اور جو احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ نمبر 1 استغفار اور گناہوں کی معافی کی دعا۔ سید الاستغفار، گناہوں کی معافی کی بہترین دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ دن میں یہ دعا پڑھ لے اور اسی دن مر جائے تو جنت میں جائے گا۔ جو رات کو یہ دعا پڑھ لے اور اسی رات مر جائے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دعا صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ دعا کی عربی عبارت ابھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تاکہ آپ اسے پڑھ کر یاد کر سکیں۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے اعمال کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیرے احسان کو تسلیم کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ بس تو مجھے معاف فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا۔ سب سے جامع دعا۔ یہ دعا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ نمبر 3 پریشانی اور غم سے نجات کی دعا۔ جب کوئی مشکل یا پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کے غموں پریشانی کو دور کر دے گا اور اس کے بدلے آسانی عطا کرے گا۔ یہ دعا بھی آپ کی سکرین میں عربی عبارت کے ساتھ موجود ہے تاکہ آپ اسے بھی نوٹ کر لیں یا پھر اسے بھی آپ یاد کر لیں۔
یہ وہ دعائیں ہیں جو قرآن و احادیث کی روشنی میں مکمل دلائل کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ میری پریشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے فیصلے میرے حق میں جاری ہیں اور تیرا حکم میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تو اپنی ذات کے لیے منتخب کرتا ہے، اپنی کتاب میں نازل کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنے علم غیب میں چھپا کر رکھا کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور میری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ نمبر 4، بیماری اور تکلیف کے وقت کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا برائے شفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو یہ دعا پڑھتے اور اس سے پڑھنے کی ترغیب دیتے: اے اللہ، اے انسانوں کے رب، بیماری کو دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں۔ ایسی شفا دے جو کسی قسم کی بیماری کو نہ چھوڑے۔ نمبر 4، گھبرانے اور بے چینی کے وقت کی دعا۔ خوف اور بے چینی سے نجات کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تمہیں کوئی خوف لاحق ہو یا گھبراہٹ ہو تو یہ دعا پڑھو: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ سورہ آل عمران میں یہ دعا موجود ہے۔ نمبر 6، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص یہ دعا پڑھے گا شیطان اس سے دور ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ تمام دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں اور مختلف مواقع پر پڑھی جاتی ہیں۔ ان دعاؤں کو اپنے معمولات کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت، برکت اور مدد حاصل ہو۔ جو بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ حدیث اور قرآن کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ مظلوم کی دعا وہ دعا ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے۔ حدیث نبوی اور مظلوم کی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ جب کوئی مظلوم دل سے دعا کرتا ہے تو وہ فوراً اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مظلوم کی دعا عرش کے اوپر اٹھائی جاتی ہے اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں: میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، قرآن مجید میں دعا کی قبولیت۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے پکارتا ہے اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی مجبور، مظلوم یا سخت تکلیف میں مبتلا شخص اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 3، کون سی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے؟ سیدھی دعا: اے اللہ، میں مظلوم ہوں، میری مدد فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو حدیث کے مطابق عرش کو ہلا دیتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے مظلوم کی دعا کو رد نہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں پکارا: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
جو شخص اس دعا کو سچے دل سے مانگے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ دعا کے قبول ہونے کے اسباب، اللہ تعالی ہر دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن بعض خاص دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، جیسے نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مجبور و بے بس انسان کی دعا، نمبر 3 مسافر کی دعا، نمبر 4 والدین کی دعا، نمبر 5 رات کے آخری پہر میں کی گئی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آخری آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں قبول کروں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی پر ظلم نہ کریں، کیونکہ اگر مظلوم نے دعا کر دی تو سیدھی اللہ تک پہنچے گی۔ اگر ہم خود مظلوم ہوں تو صبر کے ساتھ اللہ سے فریاد کریں، کیونکہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مظلوم کی دعا تیر کی طرح ہوتی ہے جو رات کے اندھیرے میں ہدف پر جا لگتی ہے۔ جو دعا عرش کو ہلا دیتی ہے وہ مظلوم کی دعا ہے۔ جب کوئی بندہ ظلم سہ کر خالص دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں ہر حال میں خیال دعا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا مقصد، ہماری نیت خاص طور پر دین کی تعلیم قرآن و احادیث کے مطابق آپ تک پہنچانا ہے۔ اس مقصد کے لیے قرآن و احادیث سے وضاحت پیش کرتے ہیں۔ دین اسلام میں علم سیکھنا اور سکھانا بہت بڑی فضیلت اور عظیم عبادت ہے۔ علم کو طلب کرنا اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے خیر و بلائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے حاملین کو بہترین انسان قرار دیا ہے۔ نمبر 1 دین کا علم حاصل کرنے کی فضیلت۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا۔ یہ آیت مبارکہ واضح کرتی ہے کہ اہل ایمان اور علم حاصل کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں اور ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 دین کا علم روشنی اور ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آیت مبارکہ علم کی فضیلت کو بیان کرتی ہے کہ جاہل اور عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم کی روشنی ہے جو انسان کو حق اور باطل میں فرق سکھاتی ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے کی فضیلت احادیث پاک کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ علم حاصل کرنا اور دوسروں کو سکھانا سب سے اعلیٰ عمل ہے اور بہترین انسان کی علامت ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا جنت کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ واضح کرتی ہے کہ دین کے علم کی جستجو انسان کو جنت کے قریب کر دیتی ہے۔ نمبر 3 فرشتے علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے خوشی کے مارے پر بچھا دیتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے۔ جب وہ چلتا ہے تو فرشتے کے پروں پر چلتا ہے۔ یہ حدیث علم کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ جو شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے اللہ کے مقرب فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 4 عالم کی فضیلت
عبادت گزار سے زیادہ ہے۔ عقائد عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عالم شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، یعنی اس کی اہمیت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ علم بھی ضروری ہے، کیونکہ عالم اپنی بصیرت سے نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی راہ ہدایت پر لا سکتا ہے۔ نمبر 3، دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے فوائد۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، جنت میں داخلے کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ فرشتے علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے والے کا مقام عبادت گزار سے بلند کر دیا جاتا ہے۔ علم دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ علم روشنی ہے جو حق و باطل میں فرق کرنا سکھاتی ہے۔ دین کا علم سیکھنا اور سکھانا نہایت عظیم اور بابرکت عمل ہے۔ جو شخص دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے وہ خود بھی راہ ہدایت پر چلتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بنتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کا بنیادی علم ضرور حاصل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے۔ دنیا و آخرت میں